نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے، ہمارے شیخ زر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں۔ آپ کے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، آپ جس تکلیف سے دوچار ہیں، چاہے مالی ہے، چاہے رزق کی طرف سے ہے، چاہے کاروباری ہے، چاہے صحت کے حوالے سے ہے، یا اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہے، ان تمام پریشانیوں کے لیے یہ نسخہ اکسیر ہے، تیر بہدف نسخہ ہے، یہ مجرب، باکمال اور شاندار طریقہ ہے۔ آپ قرآن مجید کو پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ شروع کریں، بس اس کی تلاوت، چاہے ایک پیج پڑھیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں، چاہے ایک سپارہ پڑھیں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد پورے وثوق کے ساتھ دعا کریں، قرآن مجید کی تلاوت، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں یہ جو قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ جو دین کے محافظ ہوتے ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب یہ چلتے ہیں فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اور جب تک تعلیم کی غرض سے گئے ہوتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں۔ یہ عظیم لوگ ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ گھرانہ، بدبخت ہیں وہ لوگ، بدبخت ہے وہ عورت، بدبخت ہے وہ مرد جو اپنی مسجد کے امام صاحب سے بغض رکھتا ہے، جو مدارس، مساجد اور ان طلباء اور ان علماء سے بغض رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، میں پورے وثوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو شخص علماء کو گالیاں دیتا ہے، اپنے اس دل میں علماء اور دیندار لوگوں کی، حافظ لوگوں کی کے لیے بغض رکھتا ہے، برا سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی الجھنوں میں مبتلا کرتے ہیں، ایسی پریشانیوں میں، ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں کبھی پھر اس سے نکل نہیں سکتا وہ۔ اور ایسے لوگوں کو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے، اللہ رب العزت موت کے وقت ایمان کی دولت سے محروم فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طلباء ہیں سال میں ایک مرتبہ ہر چیز کی برکت کے لیے، کام، کاروبار، جاب، ملازمت کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے ان طلباء کو اپنے گھر میں لایا کریں، ان سے قرآن مجید پڑھوایا کریں۔ اب قرآن مجید پڑھانے کا طریقہ یہ ہے، ان سے درخواست کریں کہ جس کا جتنے بھی دل چاہتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کے بعد ہمارے اہل عیال کو، مرحومین کو، ہمارے جو بزرگ لوگ دنیا چلے ان کو اصالہ ثواب کر دیں، خیر و برکت کی دعا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھے سے اچھا ان کو کھانا کھلائیں، ان کو اچھے سے اچھا سوٹ پہنائیں، جاتے ہوئے ان کے جیب گرم کریں، ان کو پیسے دیں، ان سے محبت کریں، محبت کے اظہار کریں۔ اللہ کی قسم، جس گھر میں سال میں اگر یہ ایک مرتبہ بھی یہ مدارس والے اور یہ اللہ والے، یہ طلبہ، یہ چھوٹے چھوٹے جو سارا دن اللہ کا کلام، قال اللہ و قال رسول پڑھنے والے یہ آتے ہیں، صرف آتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، یا قرآن مجید پڑھ کر چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور برکت، انوارات، ثمرات
رزق کے دروازے اور دریچے ان گھر کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ یہ کراچی کیوں اتنا روشنی والا شہر ہے؟ یہ مہمان اتنے کیوں مالدار ہیں؟ یہ مہاجر جن کی مال اور دولت پر جو ہے نا پوری کراچی اور پوری پاکستان کے مدارس چلتے ہیں، یہ ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم ایک جگہ پر جاتے تھے، وہ بندہ نا اسپیشل اس وقت یعنی 2002-3 کی بات ہے، ویگو V8 گاڑیاں لا کر نا ہمیں لے کر جاتا تھا، بڑے عزت احترام سے ہمارے جوتے اٹھا کر رکھتا تھا۔ ہمیں کہتے تھے جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا پڑھ لیں، ہم پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے، اور آتے ہوئے مجھے آج بھی یاد ہے نا وہ 1000 2,000 روپے ہمیں تھما دیتا تھا۔ اور اس کی ایسی بیوی، لا علاج مرض میں مبتلا بیوی نا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھی کہ کینسر کے آخری سٹیج پر، اور جس کے سر کے اوپر ایک بال بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ یہ بال بھی اس کے چلے گئے تھے، وہ صحت مند ہوگی، صحت یاب ہوگی۔ تو پیارے دوستو، ان لوگوں کو اپنے گھر میں بلاؤ، سال میں 1-2 دفعہ بلایا کرو، خیر اور برکت کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدارس، مساجد اور ان اللہ اور قال اللہ و قال رسول پڑھنے والے لوگوں سے ہمیں دلی محبت، دلی لگاؤ نصیب فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔